دیکھیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کا کوئی مرشد ہے، چاہے وہ ظاہری مرشد ہے اس کا یا کوئی صاحب مزار۔ سو ہماری گزارش ہے کہ توجہ و دھیان سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، لفظ فیض عربی زبان سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی تو فائدہ، نفع، کرم، بخشش، عنایت، مہربانی، اثر اور برکت وغیرہ کے ہے، مگر تصوف و طریقت میں فیض سے مراد نور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے طالب پر بوسیلہ مرشد کامل نور کا آنا فیض کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا۔ اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہاں کافر سے مراد انکار کر دینے والا ہے۔ چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی بظاہر اگر کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا سانس اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے کفر کر دیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں مردہ سے مراد نور ایمان و نور ہدایت سے محروم شخص ہے۔ یہاں مردہ سے مراد روح کا قفس انصری سے پرواز کر جانے کے بعد کفنانا اور دفنانا نہیں ہے، بلکہ یہاں میتن سے مراد ایسا زندہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہے۔ بعض لوگ انبیاء و اولیاء کے ظاہری پردہ فرما جانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے، آپ انہیں زندہ کیسے مانتے ہیں؟ ان کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم انہیں زندہ اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے درج بالا آیت کریمہ میں زندہ کو مردہ کہا، پس کئی زندہ ہو کر مردہ ہیں اور کئی وفات پا کر بھی زندہ ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی چلتا پھرتا، تقریریں کرتا، تبلیغ و وعظ کرتا اور زندہ نظر آتا تھا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ کیا اس مردہ کو زندہ جیسا سمجھ لوں؟ گویا باری تعالیٰ نے اس زندہ کو مردہ کہا ہے۔ حیات جسمانی کے اعتبار سے زندہ تھا مگر اللہ نے اسے مردہ کہا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور ایمان، نور ہدایت و معرفت کا فیض عطا کر دیا، نور ولایت و قربت، نور تقوی و عبدیت عطا کر دیا، نور نسبت عطا کر دیا۔ نور ہدایت و معرفت سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ہم جس کو مردہ یا زندہ کہتے ہیں وہ اور ہے، اور اللہ کے ہاں جو مردہ و زندہ کی اصطلاح ہے وہ اور ہے۔ اللہ کے ہاں جو محروم نور ہو وہ مردہ ہے، اور جو صاحب نور ہو وہ زندہ ہے۔ جو لوگ جیتے جی مردہ ہوتے ہیں، محروم نور ہوتے ہیں، موت انہیں دبوچنے کے لیے آتی ہے،
اور جو لوگ اس دنیا میں فیض و نور اور روحانی حیات پا کر زندہ ہو جاتے ہیں انہیں موت مار ہی نہیں سکتی. انہیں موت مارنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں چومنے کے لیے آتی ہے. موت یہ خواہش کرتی ہے کہ مولا مجھے بھی موقع دے کہ تیرے مقرب بندوں کو چھو لوں اور برکت حاصل کر لوں. پس موت ان کو چھو کر چلی جاتی ہے. موت ان کا کچھ نہیں بگاڑتی جن پر فیض ہوتا ہے. لہذا وہ زندگی جو نور سے ملتی ہے وہ موت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے، کیونکہ وہ روحانی اور نورانی حیات ہوتی ہے. اس کو جسمانی حیات سے غرض نہیں ہوتا. پھر فرمایا نورن یمشی بہی فی الناس. اب وہ بندہ نور لے کر اللہ کی مخلوق میں چلتا ہے. یہاں خود صاحب نور ہونا اور پھر نور کا فیض مخلوق میں بانٹنا دونوں کا ذکر آ گیا ہے. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نور کی دولت عطا کر دی. پھر وہ نور سے صرف اپنے سینے کو ہی روشن نہیں کرتا، اس سے صرف اس صاحب نور کا قلب ہی روشن نہیں ہوتا بلکہ اوروں میں بھی وہ نور بانٹتا ہے. ارشاد فرمایا بس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اسے نور عطا کر دیتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ذریعے اپنے نور سے پر نور کرتا ہے، جس شخص پر فیض ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کے نور کے ساتھ عرش سے لے کر تحت الثری تک ساری کائنات کو اس کے نور سے دیکھتا ہے. جیسا کہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے مرشد کریم نے مجھ پر نگاہ رحمت ڈالی، مجھ پر فیض کیا، تو اب میں ہر چیز کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں. سامعین کرام، حجابات اندھیرا ہوتے ہیں، نور حجابات کا رفع ہونا ہے. جب نور و فیض مل جاتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں. جب طالب سے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کرنے والا بلا حجاب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرتا ہے. حضور علیہ السلام سے فیض بھی لیتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. حضرت شیخ روز بہان بکلی رحمت اللہ علیہ شیراز کے رہنے والے ولی کامل تھے. آپ حدیث کا درس دیتے تھے اور بڑے بڑے محدثین اپنی اسناد درست کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے جاتے تھے. ایک روز طلباء و محدثین نے کسی حدیث کی قرات کی تو آپ نے نفی میں سر ہلا دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلا فلا محدثین نے اس کو قبول کیا ہے. نیز طلباء و محدثین نے محدثانہ دلائل دیے. آپ سن کر مسکراتے رہے اور فرمایا کہ تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے. میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں؟ پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا. عالم اور عارف میں یہی تو فرق ہے کہ عالم سند میں رہتا ہے جبکہ عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے. عالم فیض کو نہیں دیکھتا، وہ ایویڈنس کو دیکھتا ہے، لیکن عارف فیض اور نور سے ہر چیز کی تحقیق کرتا ہے. عالم مسانید میں رہتا ہے، عارف مسابی میں رہتا ہے. گویا جب نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، لہذا نور اور اندھیرا یکجا نہیں رہتا. پس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پہلے از خود نور نہ تھا، میں نے انہیں نور سے مالا مال کر دیا اور انہیں زندہ کر دیا، انہیں حیات قلبی اور روحانی سے مشرف کر دیا. ان کو صاحب نور کرنے کے بعد انہیں قاسم نور کر دیا. خواتین و حضرات، اب فیض کی بھی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم میں بڑا فیض ہے، وہ جس کو ملتا ہے وہ لوگ فقیر، غوث و قطب اور قلندر وغیرہ بن جاتے ہیں. دوسری قسم کا فیض جس کو ملتا ہے وہ ابدال، اولیاء، صالحین اور عرفا ہو جاتے ہیں. تیسری قسم کا بھی اب ایک فیض ہے، وہ جن طالبان مولا کو ملتا ہے وہ کم از کم رخت والے ہو جاتے ہیں اور لرز کو خدا کے حضور سجدہ ریزی والے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں وہ روتے رہتے ہیں جن پہ فیض ہوتا ہے.
تیسری قسم والے لوگ فیض کو آگے منتقل نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ منتقل نہیں کر سکتے، مگر ان کو دیکھ کر کسی دوسرے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اثر سے کوئی اثر پا لیتا ہے، ان کی رخت کو دیکھ کر کوئی صاحب رخت ہو جاتا ہے، ان کے فیض کو دیکھ کر دوسرے کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کی گریہ و زاری و سجود کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی سجدہ ریزی کی طرف آ جاتا ہے، بھولا بھٹکا ان کے حال کو دیکھ کر اپنا حال سنوار لیتا ہے۔ جن پہ فیض ہوتا ہے وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ ایسا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر ایسا کرو کہ منافق لوگ تمہیں مجنوں اور دیوانہ کہیں۔ جن پہ فیض ہوتا ہے وہ اسی طرح مجنوں اور دیوانہ ہوتے ہیں، اور وہ محبت میں ذکر کرتے ہیں، وہ فرض سمجھ کے نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ شوق سے نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اور نماز کے لیے وہ بے قرار رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں جن پہ فیض ہوتا ہے۔ بس اللہ نے فرمایا کہ جن کو میں نے صاحب نور بنایا، زندہ کیا، نور دیا، نور بانٹنے والا بنایا، کمم مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ کہ وہ اندھیروں میں گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ نادان لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے جیسے ہیں، اللہ پاک نے اس آیت میں ہمارے جیسے کا فلسفہ رد کر دیا، اس حوالے سے کسی کو فتوے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف قرآن کی آیت پر غور کرے جس میں خدا کلام فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی مثل کہنے والوں کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی مثل کہتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی صدقے نور ملتا ہے وہ بھی ان اندھیروں میں رہنے والوں کی مثل نہیں ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا جن کو میں مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے نور دیتا ہوں، جن کے سینے میں نور کے چراغ جلا دیتا ہوں اور وہ نور بانٹنے والے بن جاتے ہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، اور تم مصطفیٰ جیسے بنتے ہو، قربان جاؤں تم پر۔ یہ قرآن کی نصف رہی ہے جس میں اللہ کا فتویٰ ہے، ایت میں 4 درجے بیان کیے، مردہ تھا، زندہ ہوا، صاحب نور ہوا اور قاسم نور ہوا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء فیض نہیں دے سکتے، کتنی نادانی کی بات ہے کہ اگر وہ فیض نہیں دے سکتے تو اللہ کا یہ فرمان کہ وہ نور لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، تو کیا اللہ اسے لوگوں کے درمیان چلا کر کوئی ورزش کروا رہا ہے؟ وہ اولیاء نہیں تو کون ہیں جو نور لے کے چل رہے ہیں اور دوسروں کو وہ نور دے رہے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ بلکہ لوگوں کے درمیان گھمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نور لوگوں کے درمیان تقسیم کریں، کیونکہ اب نبی تو کسی نے آنا نہیں، تو یہی جو تبلیغ اور نور کی ڈیوٹی ہے وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اگر یہ لوگ فیض تقسیم نہ کر سکتے تو بات یہی ختم ہو جاتی کہ اس کو ہم نے صاحب نور کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے وہ خود نور والا بنا، پھر اندھیرے والوں کو نور تقسیم کرتا ہے۔ اگر وہ بغداد بیٹھ جائے تو نور پھیلاتا ہے، اگر وہ جنگ میں بیٹھ جائے تو نور پھیلاتا ہے، اگر وہ اجمیر بیٹھے تو نور پھیلاتا ہے، اگر لاہور بیٹھے تو نور پھیلاتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے اس مکمل گفتگو سننے کے بعد آپ میں سے ہر کوئی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوگا کہ آپ کو فیض مل رہا ہے یا نہیں، آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا ابھی تک اندھیروں میں ہیں یا نور میں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ کون سے درجے کا فیض آپ پہ ہے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اندھیروں سے نکال کر نور میں منتقل فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔